فخر درانی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. فخر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ابھی ماحول بنا ہوا ہے اور جس طرح سے عالمی قوانین کی بھارت نے خلاف ورزی کی ہے، اس سے کیا لگتا ہے بھارت نے اپنی کریڈیبلٹی جو ہے کتنی ڈیمیج کی ہے؟ ایک تو سوال آپ سے یہ ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ اب مسئلہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی اب اجاگر کیا جائے گا پاکستان کی طرف سے، کیونکہ امریکہ جو ہے ثالث بن رہا ہے اس میں. تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے؟ بالکل شکریہ زینب. دیکھیں، اس میں دو تین باتیں ہیں اور ان دو تین باتوں کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو انڈیا نے کریڈیبلٹی اپنی خراب کی ہے اور جس کی وجہ سے اب میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اب دوبارہ پاکستان کے اوپر کوئی حملے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ ہی سیز فائر کو کوئی بڑے پیمانے کے اوپر وائلیٹ کرے گا. ہلکی پھلکی ایل او سی کے اوپر کوئی اس طرح کا ہو سکتے ہیں واقعات ہوں، لیکن جو جس طرح سے ہم نے 2 دن دیکھا تھا انڈیا اور بھارت اور پاکستان کے درمیان جو جنگ کا ماحول تھا، وہ ایسا نہیں ہوگا. اس کی جو اگر وجوہات کے اوپر ہم ذرا پہلے غور کر لیں کہ ہیں کیا. دیکھیں، سب سے پہلی بات اور جو سب سے اہم بات ہے، بھارت کا اگر لانگ ٹرم گول دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی ٹاپ 5 جو اکانومیز ہیں وہ اس میں سے وہ خود کو شمار کرنا چاہتا ہے. جنگ کے 2 دنوں کا اگر ہم یہ دیکھ لیں، جس دن بھارت نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تھا 7 مئی سے لے کے 9 مئی تک، جو انڈیا کے اندر سٹاک مارکیٹس کے جو ٹریڈنگ سیشنز تھے، اس میں بھارت کو یہ اس پاکستان اور بھارت کی جنگ کی وجہ سے $45 بلین کا یا $44 بلین کا نقصان ہوا تھا، اور یہ رپورٹڈ نمبرز ہیں. لیکن جیسے ہی یہ جنگ ختم ہوئی ہے، آج کے دن یعنی جب یہ سٹاک مارکیٹس یہ اوپن ہوئی ہیں، تو انڈیا کے اندر 2 میجر ہیں، سینسیکس ہے اور نفٹی ہے. ان دونوں کی جو اگر وہ دیکھیں جو گین کیا ہے 3.12% جو ہے وہ نفٹی نے کیا ہے، اور اسی طرح جو سینسیکس ہے وہ 3.8% ہے. ان دونوں کا یعنی اگر آپ ملا کے دیکھ لیں، ایک دن جو امن کی وجہ سے ایک جو گین کیا ہے بھارت کی سٹاک مارکیٹ سے، وہ مور دین $100 بلین ہے. تو یہ ایک جو اکانومی ہوتی ہے وہ ایک میجر فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر یہ جنگ رکوانے کے لیے یا اس کے حوالے سے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو انڈیا نے ایک مس کیلکولیشن کی تھی جو پاکستان کے ساتھ جنگ کے حوالے سے، یہ دوبارہ سے اب اس طرح کی کوئی مس کیلکولیشن کر کے دوبارہ کوئی سیز فائر وائلیٹ کرے گا اور پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا. اب جو دوسری وجہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ اسی مس کیلکولیشن کی بنیاد کے اوپر ہے کہ بھارت نے یہ تو سوچ لیا تھا کہ ان کے پاس سپیریور جو ہے وہ ملٹری اکوپمنٹ ہے، سپیریئر ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ہے، اور پاکستان تو شاید ایک تھرڈ ورلڈ جو کنٹری ہے اور وہ اس کے اوپر جائیں گے، وہ کنکر کریں گے اور واپس آ جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. پاکستان کی افواج نے نہ صرف یہ کہ ایک جس طرح سے انڈیا ایک کیلکولیٹ کر کے آیا تھا اس کو سرپرائز دیا، صرف انڈیا کو نہیں دیا، جو دنیا کی سپر پاورز تھی اور جو مغربی دنیا تھی ان سب کو ایک سٹن کر دیا ہے پاکستان نے. کہ یہ جس طرح سے صرف دیکھیں 4 گھنٹے کی جنگ تھی، اور اس 4 گھنٹے میں جس طرح سے ڈیسائسو پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں، خاص طور پہ جو آرمی چیف نے بھی کہا تھا کہ ہم جب جواب دیں گے وہ ڈیسائسو ہوگا، اور ویسا ہی ہوا. پاکستان نے 4 گھنٹوں میں جو دنیا کو امیز کیا اور جو انڈیا کو امیز کیا ہے. تو اس یہ جو شکست خوردہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کے بعد جو ان کی افواج ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، وہ اب دوبارہ یہ سوچ ہی نہیں سکتی کہ وہ پاکستان کے اوپر کوئی اٹیک کرے گی. اور تیسری ایک اس کی جو ریزن ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی کی طرف سے اس مرتبہ بھارت کو جو شکست اٹھانی پڑی ہے، وہ انڈیا کے اندر اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. ایون پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑیں، جو مودی کے ڈائی ہارڈ جو فالوورز اور جو سپورٹرز ہیں، جو رائٹ ونگ کے وہاں پہ بھارت کے اندر ہیں، وہ اب اس ٹائم جو مودی گورنمنٹ کی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر جو فیلئر ہے اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. اور اتنا بڑا فیلئر کہ جس دن بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ جاری ہے، IMF کا پاکستان کو لون دینا، یہ اس سے بڑی جو مودی کی ایک فیلئر ہے. کیونکہ جب یہ انڈیا پاکستان کو یہ ایک ٹینشن چل رہی تھی پہلگام انسیڈنٹ کے بعد، تو ایک بڑی یہ انہوں نے تھریٹ یہ دی تھی کہ ہم FATF میں بھی ان کو دوبارہ گرے لسٹ میں ڈلوائیں گے، ہم IMF سے بھی ان کی جو قرضے کی اگلی قسط ہے وہ رکوائیں گے. یہ اس طرح کا جو اور پھر انٹرنیشنل میڈیا کی جس طرح سے اٹینشن اور جس طرح سے پاکستان کا جو موقف دیا جا رہا تھا اور جس طرح سے پاکستان کی آرمڈ فورسز نے پرفارم کیا اور انڈیا کو آؤٹ سمارٹ کیا ہر فیلڈ میں، تو اس کے حوالے سے یہ جو بھارت کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ان کو جو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے انٹرنیشنل فرنٹ پہ، یہ 3-4 ایسے کمپوننٹ ہیں جس کی بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا یہ اب دوبارہ ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ کوئی پاکستان کے اوپر اس طرح
طرح کا حملہ کرنے کا نہیں سوچے گا. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ٹائم مودی کے اوپر جو ہے وہ دباؤ بھی پڑ رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مودی گورنمنٹ کے اندر جو کی آفیشلز ہیں ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے. وکرم مصری جیسے ایک جو ڈپلومیٹ ہیں یا جو ان کے سیکریٹری فارن افیئر ہیں, جس طرح سے ان کی فیملی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, یہ بھی بڑا ان کے لیے یہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ ان کی ڈپلومیٹک کمیونٹی تو ان کے دفاع میں آئی ہے, لیکن وہ جو سیاسی قیادت جس کا یہ فیصلہ تھا جنگ امپوز کرنے والا اور جس کی وجہ سے یہ شکست ہوئی ہے, ان میں سے کوئی پولیٹیشین سامنے نہیں آیا. اور اس لیے نہیں آیا کہ جو بھی سامنے آئے گا بھارتی عوام وہ اس کو جو ہے وہ ایک قربانی کا بکرا بنا دے گی. تو یہ پولیٹیکل اس میں کوئی مسئلہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پریشر ہے, دباؤ ہے, لیکن اس کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اس طرح کا سٹیپ لیں گے. جہاں تک بات ہے کشمیر کے مسئلے کو انٹرنیشنلائز کرنے کے حوالے سے, یہ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی وکٹری ہے کہ اس کو دوبارہ سے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ, اور ٹرمپ جیسے صدر, دیکھیں اگر کوئی ٹرمپ کی جگہ پہ کوئی ڈیموکریٹس کا یا کوئی اور صدر ہوتا تو یہ شاید وہ جس طرح سے پاکستان کی فیور میں امریکہ کی اس ٹائم ساری پالیسیز اور یہ جا رہی ہیں وہ شاید نہ ہوتی. لیکن یہ ایک پاکستان کے لیے خوش قسمتی ہے, کشمیر کے معاملے کو بھی دوبارہ سے انٹرنیشنلائز کر دیا گیا ہے. اس سے بھی زیادہ جو پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں وکٹری ہے کہ جو وہ مسلم ورلڈ اور مسلم امہ جو پاکستان کو ہمیشہ ایک بڑا جو ایک دفاعی طاقت کے طور کے اوپر دیکھتا تھا, وہ پاکستان کو اب دوبارہ ان کے اوپر ایک یقین بھی آ گیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے آگے جو خاص طور کے اوپر آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں کہ اپنے جو دفاعی ہتھیار ہیں, خاص طور کے اوپر میزائل ٹیکنالوجی جس کا آپ نے ڈسپلے بھی کیا ہے, انڈیا کو جس طرح سے میزائل نے ایک ڈیسائسو رول ادا کیا ہے, وہ مسلم ورلڈ کو آپ اپنا وہ کر سکتے ہیں. JF Thunder 17 ہے, تو یہ اس کے اوپر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مذاکرات ہونے ہیں خاص طور کے اوپر جو صدر ٹرمپ کی اس میں اس کے لیے پاکستان کو ہوم ورک کر کے جانا چاہیے. اور جو پاکستان کے اندر دہشت گردی میں انڈیا کا ہاتھ ہے. سلیم صافی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں امریکہ کی یا ٹرمپ کی بھی ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تھی, اور شروع میں ٹرمپ نے بھی اس کو بہت لائٹ لے لیا تھا کہ یہ تو ہزاروں سال پرانا ان کا تنازع ہے, میں دونوں کو جانتا ہوں. اور وہ درمیان میں جب خود ان کے وائس پریزیڈنٹ نے ایک سٹیج پہ یہ بیان دے دیا تھا کہ ہم, اس کا لب لباب یہی تھا کہ انڈیا کو ہم نے یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ حملہ کرے, اپنا بدلہ لے لے, لیکن لمیٹڈ وار کریں. پہلے ان کا بھی یہ رویہ تھا, لیکن جب 4 گھنٹے میں جس طریقے سے مار پڑی ہندوستان کو, تو اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ جو ہے ان کی چونکہ بیوی بھی ہندوستانی ہیں, تو ان کے ساتھ رابطہ کر کے پھر انڈین نے کہا کہ اب ہماری جان چھڑاؤ, ہماری توقعات کے برعکس سب کچھ ہو رہا ہے. اور توقعات کے برعکس یہ ایک جو میں فخر کی بات کی تائید کروں گا کہ کوئی عنقریب اس بات کا کوئی امکان اس لیے نہیں ہے کہ ان کا جن 2 چیزوں پہ زیادہ انحصار تھا, ایک S-100 ڈیفنس سسٹم جو تھا, میزائل ڈیفنس سسٹم, اور دوسرا رفال جہاز کا تھا. تو وہ ڈیفنس سسٹم بھی ان کا تباہ ہو گیا ہے, اور رفال جہاز کا جو حشر ہوا ہے وہ بھی دنیا کا اس وقت دیکھیں کہ ہائی ٹیک جہاز ہے. بالکل, بھارت یقینی طور پہ سر عالمی طور پہ بے نقاب ہو چکا ہے. محمل آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ شارٹ ٹائم ہے. نہیں, میں صرف یہ چیز ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک چیز میرے خیال میں جو ہمیں اور باور کرانے کی ضرورت ہے دنیا کو, وہ یہ ہے کہ یہ جو ویسٹ نے پراپ اپ کیا بھارت کو ایک چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, تو یہ بھی ہمیں چیز باور کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیگیٹو کمپٹیشن جو شروع کیا آپ نے 2 ممالک کے اندر, آپ نے خطے کے اندر, اور وہ اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ جو ہے بھارت کو شے ملی, اور اس نے دنیا میں گلوبل دہشت گردی یعنی کینیڈا میں کرے, امریکہ کے اندر کرے, اسیسینیشن اٹیمپٹ کرے, تو اس کی وجہ سے, اور آپ نے ان کو کیونکہ لیٹ گو کیا, آپ نے ان کو کوئی اس چیز کی سزا نہیں ملی, تو اس وجہ سے بھی اس کو اتنی شے ملی ہے کہ وہ پرووکیشن پہ پرووکیشن کرتا رہا کہ پاکستان جو ہے یعنی کہ 2 ممالک کو اس دہانے پر لے آیا کہ ایسے لگ رہا تھا we were on the brink of a nuclear war which was very dangerous. لیکن ہم پہلے دن سے یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم رسپانسبل ملک ہیں, تو یہ بھی میرے خیال میں ہمیں باور کرانے کی لازمی ضرورت ہے. بالکل, ہم رسپانسبل قوم ہے اور ہم نے بھی رسپانسبلٹی کے ساتھ جواب دیا ہے. مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل فورم پر اجاگر کرنا پاکستان کے لیے بہت بڑی جیت ہے.